آپ کی جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جوانوں، آپ کی جوانی خدا کا عطیہ ہے جوانوں، آپ کی جوانی آپ کو جنت تک پہنچا سکتی ہے جوانوں، آپ کی جوانی آپ کو اللہ کا مقرب بنا سکتی ہے۔ آج جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بڑھ کر ہے۔ آج آپ کا گناہ سے بچنا کل آپ کے 10 گناہوں سے بچنے کے مقابلے میں زیادہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ابھی آپ پر شہوتوں کا غلبہ ہو رہا ہے، ابھی آپ پر گناہ کی یلغار اور یورش ہو رہی ہے، ابھی ماحول اور زمانے کے فتنے آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اگر آپ کہیں گے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں برائی کروں گا، میں نہیں بدکاری کروں گا، میں نہیں بدنگاہی کروں گا، میں نہیں موبائل پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھوں گا، میں نہیں کسی نامحرم پر نظر ڈالوں گا، میں نہیں کسی اور غلط کام میں پڑوں گا، نشہ نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، کوئی اور غلط کام نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ اس راستے پر چلیں گے تو پھر سنیے کہ اللہ نے آپ کے لیے یہ بشارت دی ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ آپ کے لیے ایک نہیں دو جنتیں، خوف رکھنے والے کے لیے 2 جنتیں، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، جو جوان باوجود گناہ پر قدرت کے، باوجود گناہ پر قدرت کے، باوجود گناہ کے اسباب میسر ہونے کے، باوجود خلوت اور تنہائی کے، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑے گا، اللہ کی نگاہ میں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ اور جو آدمی، یہ بھی سن لیجئے، صفحے کا ورق کا دوسرا حصہ یہ ہے، صفحہ پلٹ کر دیکھیے، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آج اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، اور پھر تنہائیوں میں اللہ سے نہ ڈریں، تنہائیوں میں اللہ کا خوف نہ کریں، دنیا کے سامنے پارسا بنے، دنیا کے سامنے خدا کے دوست بنے اور تنہائیوں میں خدا کے دشمن بنے، ہم سامنے تقوی کا اظہار کریں اور ہماری تنہائیاں پاک نہ ہوں، تو صاف سن لیجئے، عبادتیں آپ کو خدا کی گرفت سے بچا نہیں سکیں گی۔ ہمارے آقا نے خبر دی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اور وہ یأخذون من اللیل کما تأخذون، حدیث شریف کا لفظ ہے کہ وہ اسی طرح تہجد پڑھتے ہوں گے جیسے تم پڑھتے ہو، مگر وہ سب منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر آئیں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے، مگر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ صحابہ حیران ہوئے، کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ نیکی لے کر جانے والے جہنم میں کیوں ڈالے جائیں گے؟ ہمارے آقا نے ایک جملہ فرمایا، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، اس لیے دوزخ میں ڈالے جائیں گے کہ جب وہ تنہائیوں میں جاتے تھے تو حرام کام کیا کرتے تھے۔